السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب آپ کا میزبان قاری محمد اشرف غوری۔ تو جناب آئیے پیاری سی خوبصورت سی نشست جو ہمارے درمیان ہو رہی ہے اس میں قیمتی باتیں سماعت فرمائیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہم کہ ہم کو اللہ پاک نے اہل ایمان بنایا، ایمان نصیب فرمایا، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے پیارے نبی آخری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امتی بنایا ہے۔ آخری امتی سے مراد یہ ہے کہ یہ امت آخری امت ہے، ان کے بعد نہ کوئی اور نبی آئے گا اور نہ کوئی اور امت آئے گی، اور جو کوئی نبی کا یا کسی اور کے امتی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت احسانات فرمائے، زمین پر ہر چیز ہماری سیوا اور خدمت کر رہی ہے۔ ہوا کو دیکھو وہ ہماری خدمت گار ہے، پانی کو دیکھو وہ ہماری پیاس بجھا رہا ہے، پھلوں کو دیکھو کہ وہ ہماری خوراک بن رہے ہیں، لکڑی کو دیکھو کہ وہ ہمارے لیے اپنے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ہمارے لیے اپنے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیتی ہے۔ اونٹ کو دیکھو وہ ہماری سواری بن رہا ہے، تیاروں کو دیکھو وہ ہمارے سفر میں ہمارے کام آ رہے ہیں۔ تو لوہا کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے۔ جب مٹیریل ہوگا تو کوئی سائنسدان، کوئی کاریگر، انجینئر چیز تیار کرے گا۔ جب مٹیریل ہی نہیں، جب پرات میں برتن میں آٹا ہی نہیں تو روٹی کیسے پکے گی؟ تو یہ سب کچھ اللہ نے مہیا کیا، اور پھر جو چیزیں بناتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ حالانکہ دماغ کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے۔ کائنات میں کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے یہ آنکھوں کو اپنا جو ملی ہوئی ہیں اپنی آنکھیں خود تیار کی، یہ ناک میں نے خود تیار کی، یہ ہونٹ میں نے خود تیار کی، یہ ہاتھ میں نے خود تیار کی۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ تو اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ جب اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے تو پھر ہم غمنڈ کس بات پر کریں؟ ہم تو اس کے سامنے سر جھکائیں، اس کے سامنے ہم ہر وقت گردن جھکائے رکھیں اور اس کے شکر میں اپنی زبان کو جاری رکھیں، کبھی غمنڈ اور غرور کو اپنے پاس نہ پھٹکنے دیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ہماری خدمت کے لیے ہمہ وقت معمور کر دیا ہے، آرڈر دے دیا ہے۔ ہوائیں یہ ہماری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی، درخت ہیں یہ ہمارے سائے کے لیے، ہمارے جانوروں کے چارے کے لیے، اور ہمارے کام آنے کے لیے اللہ پاک نے پھل اس سے ملتے ہیں، لکڑی اس سے ملتی ہے، آگ اس سے جلاتے ہیں، فرنیچر اس سے تیار ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا انسان اس سے کام لیتا ہے۔ سواریاں ہمارے لیے اللہ نے پیدا فرمائیں، دودھ ہمارے لیے پیدا فرمایا، ہر چیز، بارش ہمارے لیے برستی ہے، سورج ہماری خدمت کر رہا ہے، چاند ہمارے لیے روشنی دے رہا ہے، ستارے ہمارے لیے چمک رہے ہیں، ہم ان سے مستفید ہو رہے ہیں، زندگی کی ہر سانس ہمارے لیے چل رہی ہے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے نہ جانے اس جہاں میں کیا کیا پیدا کر دے کہ انسان سوچتا سوچتا گم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں وہ شمار نہیں کر سکتا۔ یہ تو دنیا کا عالم ہے اشرف، آخرت کا عالم کا کیا ہوگا؟ دنیا کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو اگلا جہان اسپیشل بنایا ہے، اپنے پیاروں کے لیے بنایا ہے، جس کا نام جنت رکھا ہے، باغوں کی زمین، نہروں کی زمین، خوشیوں کی جگہ، اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہاں پر نہ موت ہے، نہ بیماری ہے، نہ غم ہے، نہ کوئی ساڑ شریک ہے، نہ کوئی حسد ہے،
نہ کوئی کینہ ہے، نہ کوئی بغض ہے، نہ کوئی جنگ ہے، نہ کوئی جھوٹ ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی خوف ہے، سدا خوشیاں ہی خوشی، بہاریں ہی بہاریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم مسلمان سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں، جنت کا لالچ نہیں ہے۔ جنت کا لالچ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں جنت کی طرف رغبت دلائی ہے۔ ہم اپنے رب کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں مسلمان۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طرف راغب کیا ہے، ہمیں شوق دلایا ہے تاکہ اپنے رب کی نعمتوں کی قدر ہو، ورنہ تو مسلمان اپنے رب کے لیے جیتا ہے مرتا۔ اللہ اپنی مہربانی سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، ہمارے اعمال تو جو دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے کہ وہ ہمیں آخرت میں اتنے بڑے بڑے انعام عطا فرما رہے ہیں، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، جس میں اللہ پاک کی ملاقات ہے، اللہ کی زیارت ہے، اللہ کو مسلمان مومن دیکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور جو اہل ایمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کو اللہ پاک جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور دنیا میں مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ان کو کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔